بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 75 ہجری میں عبد الملک بن مروان نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی صلاح سے تمام اسلامی ممالک میں اسلامی سکہ جاری کیا تھا۔ اس سے پہلے روم و ایران کا سکہ تمام عالم اسلام میں رائج تھا۔ سابقہ زمانے میں جو بھی سکے ممالک اسلامیہ میں چلتے تھے وہ سب مصر میں تیار ہوتے تھے، جہاں اس وقت نصرانیوں کی حکومت تھی، اور وہاں کے تمام بادشاہ روم کے مذہب پر تھے، اور یہی سکے اسلام میں جتنے بھی دور گزرے تھے ان سب میں رائج تھا۔ جب عبد الملک بن مروان کا زمانہ آیا تو اس نے گورنر مصر کو لکھا کہ تم سکوں پر اور کپڑوں پر سے اپنی ضربیں ہٹاؤ اور سکوں پر کلمہ توحید نقش کراؤ۔ چنانچہ اس حکم پر عمل درآمد کیا گیا۔ جب سکوں پر کلمہ توحید نقش ہو کر رائج ہوا تو قیصر روم کو نہایت ناگوار گزرا۔ اس نے تحفے تحائف بھیج کر عبد الملک ابن مروان کو لکھا کہ سکے وغیرہ پر جو بھی پہلے نقش تھا وہ بدستور جاری کرواؤ۔ عبد الملک بن مروان نے اس کے خط میں کوئی جواب نہ دیا اور تحفے تحائف واپس کروا دیے۔ قیصر روم نے تحفوں میں اضافہ کر کے دوبارہ خط بھیجا، لیکن عبد الملک بن مروان نے دوبارہ کوئی جواب نہ دیا۔ لیکن قیصر روم نے دوبارہ تحفے تحائف بھیجے اور اس بار خط میں لکھا کہ اب اگر آپ نے میرے خط کا جواب نہ دیا اور میری بات کو قبول نہ کیا تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بھی رومی سکوں پر کلمہ توحید ہٹوا کر اور تمہارے رسول کو گالیاں نقش کرا کے درہم و دینار کو تمام ممالک اسلام میں رائج کرا دوں گا، اور تم کچھ نہ کر سکو گے۔ اب جو بھی میں کہتا ہوں اس پر عمل کرو تاکہ ہمارے درمیان بدستور محبت قائم رہے۔ عبد الملک بن مروان نے جب اس خط کو پڑھا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے فوراً تمام علماء اور تمام سیاست دانوں کو جمع کیا اور ان سے مشورہ لیا اور کہا کہ کوئی ایسی بات سوچو کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور اسلام سراسر کامیاب ہو جائے۔ سب لوگوں نے سر جوڑ کر بہت دیر تک غور کیا، لیکن کوئی بھی ایسی رائے نہ دے سکا کہ جس پر عمل کیا جا سکتا۔ جب بادشاہ وقت عبد الملک بن مروان کسی بھی بات سے مطمئن نہ ہوا تو اور بھی پریشان ہو گیا۔ ابھی وہ اسی تردد میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا وزیر اعظم بول اٹھا، اے بادشاہ، یقیناً تو جانتا ہے کہ اس موقع پر اسلام کی مشکل کشائی کون کر سکتا ہے، لیکن تو ارادتاً ان کی طرف غور نہیں کرتا۔ عبد الملک نے کہا کہ خدا تجھے سمجھے، بتا تو صحیح کہ وہ ہے کون؟ وزیر نے عرض کیا کہ میں فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، وہی اس مشکل وقت میں آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ عبد الملک بن مروان نے جیسے ہی امام علیہ السلام کا نام سنا تو کہا، خدا کی قسم تم نے سچ اور صحیح رہبری کی ہے۔ اس کے بعد اس نے فوراً والی مدینہ کو خط لکھا کہ اس وقت اسلام پر ایک سخت مصیبت آ گئی ہے اور اس مصیبت کا دفع ہونا امام محمد باقر علیہ السلام کے سوا ناممکن ہے، لہٰذا جس طرح بھی ہو سکے امام محمد باقر کو راضی کر کے میرے پاس بھیج دو۔ دیکھو اس سلسلے میں جو بھی مصارف ہوں گے وہ بذمہ حکومت ہوں گے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں جیسے ہی عبد الملک بن مروان کا پیغام پہنچا تو آپ فوراً عازم سفر ہو گئے اور اہل مدینہ سے فرمایا کہ چونکہ یہ کام اسلام کا ہے لہٰذا میں تمام کاموں پر اس سفر کو ترجیح دیتا ہوں، اور امام علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہو کر عبد الملک بن مروان کے پاس جا پہنچے۔ بادشاہ وقت اس وقت پریشان تھا، اسی لیے امام محمد باقر علیہ السلام کا استقبال کیا، اور اس کے بعد عبد الملک بن مروان نے سارا مدعا امام علیہ السلام سے بیان کر دیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، تم گھبراؤ نہیں، یہ تو بہت ہی معمولی سی بات ہے، میں ابھی اسے چٹکی بجاتے ہوئے ہی حل کر دیتا ہوں۔
اے عبد الملک سن، مجھے بعلم امامت سے معلوم ہے کہ خدائے متعال کیسر روم کو اس کام کے کرنے پر قدرت ہی نہ دے گا، اور پھر ایسی صورت میں جبکہ اس نے تیرے ہاتھوں میں اس سے عہدہ برا ہونے کی طاقت دے رکھی ہے۔ عبد الملک بن مروان نے کہا، یا ابن رسول اللہ، وہ کون سی طاقت ہے جو مجھے نصیب ہے اور جس کے ذریعے میں کامیابی حاصل کر سکتا ہوں؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی وقت اپنے کاریگروں کو بلاؤ اور ان سے درہم و دینار کے سکے ڈھلواؤ اور اسے اسلامی ممالک میں رائج کر دو۔ عبد الملک نے پوچھا کہ ان کی شکل و صورت کیا ہوگی اور وہ کس طرح سے ڈھلیں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سکے کی ایک طرف کلمہ توحید نقش کرواؤ اور دوسری طرف پیغمبر اسلام کا نام نامی نقش کرواؤ اور ضرب سکے کا سن لکھا جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ درہم کے 3 سکے اس وقت جاری ہیں، ایک بغلی جو 10 مسکال کے 10 ہوتے ہیں، دوسری بغلی جو 6 مسکال کے 10 ہوتے ہیں، تیسرے 5 مسکال کے 10 ہوتے ہیں، اور یہ کل 21 ہو گئے۔ اس کو 3 پر تقسیم کرنے پر 7 مسکال ہوئے۔ اسی 7 مسکال کے 10 درہم بنواؤ اور اسی 7 مسکال کی قیمت سونے کے دینار تیار کرواؤ جس کا خوردہ 10 درہم ہو۔ سکے کا نقش چونکہ فارسی میں ہے اسی لیے فارسی میں ہی رہنے دیا جائے، اور دینار کا سکہ رومی حرفوں میں ہے لہٰذا رومی حرفوں میں ہی کندہ کرایا جائے، اور سکہ ڈھالنے کا سانچہ شیشے کا بنوایا جائے تاکہ سب سکے ہم وزن تیار ہو سکیں۔ عبد الملک بن مروان نے جب آپ کے حکم کے مطابق سارے کام درست کر لیے، اس کے بعد امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض ہو کر کہنے لگا کہ اب کیا کروں؟ امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان سکوں کو تمام اسلامی ممالک میں رائج کر دیا جائے، اور ساتھ ہی ایک سخت حکم نافذ کر دے کہ اسی سکے کو استعمال کیا جائے اور رومی سکے خلاف قانون قرار دیے جائیں، اور جو خلاف ورزی کرے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ عبد الملک بن مروان نے تعمیل ارشاد کیا اور کیسر روم کو کہلا بھیجا کہ ہم نے اپنے سکے ڈھلوا کر رائج کر دیے ہیں اور تمہارے سکے کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے، اب تم سے جو ہو سکے وہ کر لو۔ قاصد نے جب روم پہنچ کر ساری داستان کیسر روم کو سنائی تو وہ حیران ہو گیا اور سر نیچے کر کے بڑی دیر تک خاموش بیٹھ کر سوچتا رہا۔ لوگوں نے کیسر روم سے کہا کہ اے بادشاہ، تم نے کہا تھا کہ میں مسلمانوں کے پیغمبر کو گالیاں سکوں پر نقش کرا کر رائج کروں گا، اب اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ اب میں گالیاں کندہ کروا کر کیا کروں گا؟ اب تو ان کے ممالک میں میرا سکہ ہی نہیں چل رہا اور میرے سکے کی لین دین ہی نہ ہوگی تو اب اس کا کیا فائدہ؟ اسی واقعے سے پتہ چلا کہ جب تلک بڑے بڑے بادشاہوں نے بھی آل محمد سے مشورہ نہ لیا، وہ بادشاہ ہو کر بھی اپنے کاموں میں ناکام رہے۔ فرزند رسول باقر العلوم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی پر مبنی میری اس ڈاکومنٹری ویڈیو کا چوتھا پارٹ تھا۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اہل بیت راہ نجات کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہم صل علی